اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلے طور پر۔ فأخذتکم الصاعقہ، پس آ پکڑا تمہیں بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے آئے اور تورات پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائی، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اس کے احکام مشکل ہیں، ہم پر عمل نہ ہو سکے گا، لہذا کوئی آسان کتاب لاؤ یا اس میں ترمیم کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تم نے پہلے آزاد زندگی گزاری ہے اور اس وجہ سے تمہیں یہ احکام مشکل معلوم ہو رہے ہیں، وگرنہ جب تم عمل شروع کرو گے تو ان میں سے کوئی حکم بھی تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا، یہ تمہارے عقل کے اور تمہاری طاقت کے مطابق ہے۔ قوم نہ مانی اور پھر یہ بھی کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، ہم کیسے مانیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے 70 افراد کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم غسل کرو، عمدہ کپڑے پہنو، روزہ رکھو، ادب کے ساتھ طور پر چلو۔ ساتھ لے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ احکام تمہارے لیے مشکل نہیں ہیں، ان پہ عمل کرنا آسان ہے، تم عمل شروع کرو۔ اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا۔ اب ان لوگوں نے جرت کا اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ رب کی کلام ہے یا کوئی جن بول رہا ہے یا کسی فرشتہ کی کلام ہے، لہذا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تیری تصدیق نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر نہ دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقہ، تو ان کی اس بے ادبی پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی، بجلی آئی، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، سب پر اللہ تعالیٰ نے موت کو مسلط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کی وجہ سے تو مجھے ہلاک نہ کر۔ قوم والے کہیں گے کہ یہ کسی تدبیر سے ان لوگوں کو لے گیا اور ختم کرا کے آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن ان 70 افراد نے آ کر بھی پھر پیغام میں خداوندی کے اندر ملاوٹ سے کام لیا، کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی عمل کر سکے تو عمل کرے، اگر عمل نہ ہو سکے تو عمل نہ کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ بشری تقاضے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے اسے یہ جامہ پہنایا، لباس پہنایا پیغام کو کہ تم سے عمل نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل نے جگہ جگہ پر بے ادبیاں کی، نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ فرمایا۔ دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن اور عمل قرآن نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔